السلام علیکم، آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ناول کی جانب۔ میں نہیں کرتی تمہارے لالا سے شادی، آنکھیں دکھا دکھا کر ہی مار دے گا۔ سوچ رہی ہوں اس کے ساتھ شادی کرنے سے تو بہتر ہے کہ میں واپس کینیڈا ہی چلی جاؤں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ ادھر کھڑی ہو کر اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ میرے خیال میں جلد از جلد لالا سے نکاح کر لو، پریشے ہنستے ہوئے بولی۔ ہنس لو جتنا ہنسنا ہے، جب زمان سے شادی ہوگی پھر میں پوچھوں گی۔ حورین غصے سے بولی تو وہ پری کی ہنسی کو ایک دم سے بریک لگ گئی، جبکہ پریشے کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ سوری یار، حورین کو جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میرے لالا کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے بھلا؟ کتنی خوش قسمت ہو تم، اتنا خوبصورت اور پڑھا لکھا انسان تمہاری زندگی میں شامل ہونے جا رہا ہے اور تم ناشکری کر رہی ہو۔ مجھے دیکھو، میرے جیسی بدقسمت لڑکی کون ہوگی جسے میں بھائیوں کی طرح چاہتی ہوں؟ میرے بابا نے اس کے ساتھ ہی میری شادی کا فیصلہ کر دیا۔ پریشے ایک دم سے پریشان ہوئی تھی۔ یار، اللہ سے بہتری کی امید رکھو، جب تک سبز بلّہ موجود ہے امید کی کرن باقی ہے، وہ تسلی آمیز انداز میں بولی۔ تو اس کے ہرا بلّہ کہنے پر پریشے نے گھور کر اسے دیکھا، جس پر حورین کھلکھلا کر ہنسنے لگ گئی۔ قادرہ بھی سفر کے لیے پاس نہیں، ہائے لٹا ہے کوئی ایسا مسافر محبت میں۔ فرحاد علی شیرازی کو آج تک کوئی لڑکی متاثر نہ کر پائی تھی، لیکن یہ خوبصورت علاقائی آنکھوں والی پری شاید اس کے دل پر بری طرح نقب لگانے والی تھی، جس کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ فرحاد اپنی ہی کیفیت پر بری طرح جھنجھلا گیا تھا۔ آج صبح صبح واک کے دوران اس کا رخ شازر خان کی زمینوں کی طرف مڑا تو اپنے دل کی کیفیت پر خود ہی مسکرا دیا۔ وہ کافی دیر ادھر کھڑا رہا، لیکن وہ پریوش وہاں ہوتی تو نظر آتی۔ وہ اپنے آپ کو کوستا ہوا واپس گھر کی طرف بڑھ گیا۔ سر، کیا بات ہے؟ آج شازر خان کی زمینوں کی طرف کیوں گئے تھے؟ کاشان زیر لب مسکراتا ہوا بولا، تو فرحاد نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ شاید ادھر پریاں بھی رہتی ہیں سر، وہ فائل پر اپنا سر جھکاتے ہوئے بولا۔ آرام سے کام رکھو کاشان، وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ آئی ایم سوری سر، کاشان سنجیدگی سے بولا اور فائل لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ فرحاد نے غصے سے ٹیبل پر مکہ دے مارا۔ دوسرے دن کاشان اس سے ملنے آیا تو فرحاد نے بڑے غور سے کاشان کو دیکھا۔ چائے پیو گے؟ وہ نرمی سے بولا۔ سر، نیکی اور پوچھ پوچھ، کاشان صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں ذرا یہ فائل دیکھ لوں، 2 کپ چائے بنا کر لے آؤ۔ فرحاد اپنا لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ کر فائل کھولتے ہوئے بولا تو کاشان نے غصے سے ایک دفعہ اپنے سر کو دیکھا، لیکن ایک گھوری پر نظریں جھکا گیا اور چائے بنانے کے لیے کچن کی طرف بڑھا۔ وہ چائے لے کر آیا تو فرحاد نے فائل بند کر کے ٹیبل پر رکھی اور اپنا سر صوفے کی پشت پر ٹکا دیا۔ یہ لے سر، وہ فرحاد کو چائے پکڑاتے ہوئے بولا تو اس نے چائے کا کپ ٹرے سے اٹھایا اور لبوں کو لگا لیا۔ زبردست، کافی اچھی چائے بنا لیتے ہو، آئندہ تم ہی بنانا، وہ چائے کی چسکی بھرتے ہوئے بولا۔ سر نہ کریں یار، چائے بنانے سے مجھے بڑی الرجی ہے، وہ اپنا برا سا منہ بناتے ہوئے بولا تو فرحاد مسکرانے لگ گیا۔ تم نے جو کل بات کی ہے کاشان، تمہیں کیا میں کوئی دل پھینک قسم کا آدمی لگتا ہوں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ سر، دیکھنے میں تو آپ ایسے نہیں لگتے ہیں، اب اندر کی صورتحال تو میرا رب ہی جانتا ہے۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ دیکھو کاشان، کافی لڑکیوں نے مجھے امپریس کرنے کی کوشش کی، لیکن میں کسی سے بھی آج تک امپریس نہیں ہوا۔ میری ماما نے شادی کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر دکھائی، لیکن کوئی دل کو نہیں لگی۔ یہ جو لڑکی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ سر، ایک تو حور تھی اور ایک پری تھی۔ اب مجھے کیا پتا آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کاشان اپنی مسکراہٹ پر مشکل دباتے ہوئے بولا۔ کاشان، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، میں یہاں سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں اور تم شاید مذاق سمجھ رہے ہو۔ فرحاد تیز لہجے میں بولا تو کاشان سنجیدہ ہوا۔ سر، ان کے نام ہی ایسے ہیں کہ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ سوری، آپ اپنی بات مکمل کریں، کاشان اپنی چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا۔ وہ لڑکی جو مجھ سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ کس کی بیٹی ہے؟ فرحاد اپنے دل کی حالت پر رحم کھاتے ہوئے آخرکار اس کا پوچھ ہی بیٹھا۔ سر، وہ شازر خان کی بیٹی ہے، پریشے خان۔ سر، اگر آپ کی اس پر نظر ہے تو اپنی نظریں ہٹا لیجیے۔
وہ اپنی بیٹیوں کو خاندان سے باہر کبھی بھی نہیں دیتے، اس لیے یہاں پر ہی اپنے قدم روک لیجیے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو ساتھ والی حور خوبصورتی میں اس سے کم تو نہ تھی۔ میں اپنے لیے نہ کوشش کرتا۔ آخر میں وہ حسرت بھرے لہجے میں بولا تو فرحاد علی شیرازی کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی ایک مسکراہٹ آ گئی۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ اصل مدعے کی طرف آتے ہوئے بولا تو کاشان منہ کھول کر اسے حیرت سے دیکھنے لگ گیا۔ سر، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس دن تو وہ اتفاقیہ نظر آ گئی تھی، کیوں آپ اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں؟ کاشان سنجیدگی سے بولا۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں کاشان، ایک دفعہ اپنے جذبوں کو آزمانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی راہ نکل آئے۔ وہ ایک دم صحیح فیصلہ کرتے ہوئے بولا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ دوسروں کی کرپشن پکڑنے آئے تھے، لیکن اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر رہ گئے ہیں۔ پہلے اپنے دل کی کرپشن پکڑیں۔ کاشان مسکراتے ہوئے بولا۔ لگتا ہے یہ کرپشن پکڑنی اب میرے بس سے باہر ہے۔ تمہیں جو کہا ہے وہ کرو۔ تم اسی علاقے سے ہو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کچھ نہ کچھ مدد تو کر سکتے ہو۔ فرحاد کہاں ماننے والا تھا۔ سر، میں 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں اور مجھے اپنی زندگی بہت پیاری ہے۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں یہ پتہ کروا کے بتا سکتا ہوں کہ وہ کب ان زمینوں کی طرف آتی ہے، پھر آپ ادھر ہی کھڑے ہو کر دوربین کے ذریعے اسے دیکھ لیا کرنا۔ اس سے زیادہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ یہ کہہ کر کاشان نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ٹھیک ہے، فی الحال تم ایسا ہی کرو، بعد میں دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اور ہاں، اس علاقے کے سارے بااثر افراد کی مجھے ڈیٹیل چاہیے۔ جتنی جلدی ہو سکتا ہے مجھے ارینج کر کے دو۔ فرحاد سنجیدگی سے بولا تو کاشان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تایا جان، ساری فیکٹری کا آپ کے ورکرز نے ستیہ ناش کیا ہوا ہے۔ سبریز آج 1 ہفتے بعد شہر سے لوٹا تھا اور آتے ہی ساری فیکٹری کی ڈیٹیلز تایا جان کے سامنے رکھی۔ اسی لیے کہتا ہوں ادھر ہی رک جاؤ، لیکن تم اپنی مرضی کے مالک ہو۔ شاہجہاں خان تھوڑا سا غصے سے بولے، لیکن تایا جان ادھر بھی تو کافی انتظام ہے جو سنبھالنے والا ہوتا ہے۔ شہروز صاحب تو باہر کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں۔ وہ جلائے ہوئے انداز میں بولا، کیونکہ شہروز کے جانے سے سارا بوجھ ہی سبریز پر آ گیا تھا۔ میرے بچے، اب تمہیں ہی سارا کچھ سنبھالنا ہے۔ وہ نالائق اگر سنبھال لیتا تو رونا کس بات کا تھا۔ ادھر اپنی آرام دہ اور ٹھاٹ باٹ والی زندگی چھوڑ کر ادھر 2 ٹکے کی جاب کر رہا ہے۔ شاہزر خان غصے سے بولے۔ اپنی منگنی کی بھی تیاریاں کر لو، اس ہفتے کو تمہاری حورین کے ساتھ منگنی ہے۔ وہ اپنا فیصلہ سناتے ہوئے بولے تو سبریز خان نے بے بسی سے اپنے تایا کو دیکھا۔ حورین اسے بالکل بیوقوف لڑکی لگتی تھی۔ تایا جان، اس بیوقوف کو میرے ہی پلے باندھنا ہے۔ وہ اپنا غصہ دباتے ہوئے بولا تو حورین جو کہ ادھر سے گزر رہی تھی اس کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے تو غصے سے کھول کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں گیا تو وہ دروازہ ناک کر کے اس کے کمرے میں آ گئی۔ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے کا؟ وہ جو شرٹ اتار رہا تھا اس کے ہاتھ ایک دم سے رک گئے۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، آپ یہ منگنی روک دیں۔ وہ اپنی انگلیاں چٹ کھاتے ہوئے بولی۔ جا کر گھر کے بڑوں سے بات کرو، مجھ سے کیا بات کر رہی ہو؟ وہ اسے دیکھ کر غصے سے بولا۔ آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ اس گھر میں لڑکیوں سے ان کی مرضی نہیں پوچھی جاتی۔ آپ لڑکے ہیں، آپ انکار کر دیں۔ آپ تو بڑے ماموں سے بہتر طریقے سے بات کر سکتے ہیں۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی پر اعتماد طریقے سے بولی تو سبریز نے ایک دفعہ ناقدانہ جائزہ لیا اس کا۔ وائٹ کرتے کے نیچے بلو جینز کی پینٹ پہنے، سر پر بے ترتیبی سے دوپٹہ اوڑھنے کی لاپرواہ سی کوشش، وہ اس کو غصہ دلا گئی۔ سمجھتی کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ اگر میں تمہیں نہیں اپناؤں گا تو گھر کے بڑے تمہاری شادی زمان سے چھوٹے ولی سے کر دیں گے۔ اگر میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تو کہہ دو جا کر، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو حورین کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ولی اس سے 10 سال چھوٹا تھا۔ اب سب لوگ ظالم ہو۔ وہ اپنے آنسو پیتی ہوئی اس کے کمرے سے نکل آئی اور کمرے میں آ کر پتیسے سے لگ کر زاروں کے تار رونے لگ گئی۔ وہ اس افطار پر بوکھلا کر رہ گئی، پھر آنسوؤں کے درمیان ساری روتاد اسے بتا دی۔ تم پاگل ہو گئی ہو۔ مذاق اپنی جگہ، لیکن پورے خاندان میں سبریز لالا سے بہتر کوئی انسان نہیں۔ تم تو بہت خوش قسمت ہو، یہ پاگلوں کی طرح آنسو بہانا بند کرو اور لالا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اگر ان سے شادی نہیں کرنی تو ولی سے کر لینا۔ پریشا غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اب تم بھی مجھے ڈانٹ رہی ہو پری، وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ میری طرف دیکھو اور ذرا غور کرو گی تو اپنی قسمت پر رشک کرو گی۔ اب میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، اب میرے لالا کو سوچو۔ آخر میں وہ مسکراتے ہوئے بولی تو حورین کی آنکھوں کے سامنے سبریز خان پوری وجاہت سمیت در آیا۔
وہ کہاں سے ناپسند کرتی تھی؟ بس اس سے ڈرتی تھی۔ اور اب جب اس نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ سبریز اسے شادی نہیں کرنا چاہتا تو توہین کے مارے غصے سے بل کھانے لگی۔ ماں سے بھی بات کی لیکن الٹا اسی کو ڈانٹ پڑ گئی۔ پورے خاندان میں 2 ہی اچھے اور پڑھے لکھے لڑکے ہیں، شہروز اور سبریز۔ تم دونوں بہنوں کی قسمت بہت زیادہ اچھی ہے۔ ماہین کو تو شہروز مل گیا ہے اور وہ بہت خوش ہے۔ اللہ تمہارے بابا کو جنت میں جگہ دے، جنہوں نے ایک بیٹی کی تو خوشیاں دیکھ لی اور اب اپنے جیتے جی تمہارا فرض ادا کرنا چاہتی ہوں، اور تمہیں تو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے۔ سبریز جیسا انسان تمہیں مل رہا ہے۔ میں اسی مقصد کے لیے کینیڈا سے پاکستان آئی ہوں، اور اب نے تمہارے منہ سے کوئی بھی الٹی سیدھی بات نہ سنوں۔ میری کتنی دعاؤں کے بعد یہ رشتہ طے ہونے جا رہا ہے۔ اب ایسی کوئی بھی بات مت کرنا۔ اس کی ماں مہناز نے اسے اچھی خاصی ڈانٹ پلائی تو اپنا سمو لے کر رہ گئی۔ سر، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ فون پر بزی تھا کہ کاشان تیزی سے اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ لیکن کاشان اسے ہاتھ سے اشارے کرنے لگے تو فرحاد نے فون بند کر دیا۔ کیا ہے یار، تھوڑا صبر نہیں کر سکتے؟ بندہ کوئی ضروری بات کر رہا ہوتا ہے۔ فرحاد تھوڑا غصے سے بولا، اگر میں صبر کر لیتا تو آپ کا صبر جواب دے جانا تھا سر۔ آپ کی پری ابھی ابھی گھر سے باہر نکلی ہے، اگر اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں۔ مجھے ایویں ڈانٹ رہے۔ آخر میں وہ منہ بناتے ہوئے بولا تو فرحاد کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ ابھری۔ سوری یار، ابھی نکل رہا ہوں، پھر ملتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ فرحاد کے دل کے آنگن میں جان اترا تھا۔ کئی دنوں کی محنت کے بعد وہ آج اسے دیکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ گرین کلر کی شلوار قمیض پہنے اور گرین کلر کا ہی دوپٹہ اوڑھے وہ قدرت کا حسین شاہکار لگ رہی تھی۔ دوربین سے اس نے اسے دیکھا تو دل کی دھڑکن کی رفتار سرپٹ بھاگنے لگی۔ یا اللہ، کہیں مجھے محبت تو نہیں ہو گئی؟ اس پری کو میرے نام کر دے۔ دل نے بے ساختہ کئی دعائیں کر ڈالی تھیں، آخر دل نے بے بس کیا بھی تو کہاں آ کر۔ حورین ایک درخت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ پری اسے منع کر رہی تھی۔ درخت پر چڑھ تو گئی تھی لیکن اب اترنا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے اتارنے کا انتظام کرو، یہاں ہی نہ فوت ہو جاؤں، حورین چیختے ہوئے بولی۔ لیکن جب سبریز کو آتے ہوئے دیکھا تو اس کی چیخ مزید خوفناک ہو گئی۔ یا اللہ، اور تم نے کیا میرے کانوں کے پردے پھاڑنے ہیں؟ مانا کہ یہاں پر زیادہ تر لوگ نہیں آ سکتے، لیکن چیخیں سن کر کیا کہیں گے؟ پری اسے بھڑکتے ہوئے بولی تو اس نے ہراساں نظروں سے آنے والے کو دیکھا جس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ یہاں کے لوگ یہی سمجھیں گے کہ ہم کسی لڑکی کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ ابھی چھوٹی بچی ہو تم، حور ایسے کر رہی ہو، جلدی نیچے اترو۔ سبریز کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں بولا تو اس کی جان مزید ہوا ہو گئی۔ ہر وقت آنکھیں دکھاتے رہتے ہیں، بچی کی جان ہلکان کی ہوئی ہے۔ وہ آہستہ آواز میں بڑبڑاتے ہوئے بولی، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ اتنی ضرور تھی کہ پاس کھڑی پری کو سنائی دے گئی، جس پر وہ مسکرانے لگ گئی۔ لیکن سبریز کے کچھ بھی پلے نہ پڑا، جبکہ اس کی مسکراہٹ دور کھڑے فرحاد کی جان ضرور لے رہی تھی۔ کیا منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی ہو؟ نیچے آؤ، سبریز دانت پیستے ہوئے بولا، کیونکہ زمینوں پر ملازم بھی موجود ہوتے تھے جو کسی بھی وقت یہاں پر آ سکتے تھے۔ جبکہ حورین ریڈ کلر کی ٹراؤزر اور شرٹ میں لاپرواہی سے کندھے پر دوپٹہ ڈالے ہوئے تھی جو آدھے سے زیادہ درخت کی شاخ پر گرا ہوا تھا۔ اس صورتحال میں سبریز کا میٹر گھوم گیا تھا۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے میرے لیے نیچے گدا بچھایا ہوا ہے، چھلانگ لاؤں گی تو نیچے زمین پر گروں گی۔ وہ روحان سے لہجے میں بولی تو وہ کچھ سخت کہنے لگا تھا، لیکن حورین نے آگے بڑھ کر سبریز کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ پلیز لالا، آرام سے اسے اتار دیں، پریشی التجائیہ لہجے میں بولی تو سبریز نے دماغ کو کچھ ٹھنڈا کیا۔ ہاتھ دو اپنا، وہ اب نارمل لہجے میں بولا۔ ہاتھ دوں گی تو پھر نیچے گر جاؤں گی، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ میرا خیال ہے کہ مجھے تمہیں اوپر آ کر گود میں اٹھا کر نیچے لے کر آنا چاہیے، سبریز طنزیہ لہجے میں بولا۔ تو اس کے علاوہ اور کیا حل ہے؟ یہ کہہ کر وہ معصومیت کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ گئی تھی۔ اس کی بات سن کر پریشے کھلکھلا کر ہنسنے لگ گئی، جبکہ سبریز نے ان دونوں کو بری طرح گھورا تو پریشے نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا۔ تمہارے پیچھے چھپکلی لی ہے، سبریز ایک دم سے اونچی آواز میں بولا تو حور نے چیخ کر درخت کی شاخ کو چھوڑا جو اس نے مضبوطی سے تھامی ہوئی تھی، اور وہ سیدھا نیچے گرنے ہی لگی تھی کہ سبریز نے اسے کسی ماہر کھلاڑی کی طرح کیچ کر لیا۔ ابھی بھی وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ منہ بند کرو اپنا، کچھ نہیں ہوا تمہیں۔ ایک دم سے اس نے اسے زمین پر کھڑا کیا، جبکہ پریشا یہ منظر دیکھ کر مسلسل مسکرا رہی تھی۔ ابھی بھی تو گود میں ہی اٹھایا ہے نا، تو اوپر آ کر اٹھا لینا تھا، وہ منہ کو بگاڑتے ہوئے بولی تو سبریز خان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، جبکہ پریشے کے لیے اب اپنے قہقہوں کو دبانا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے وہ اب کھل کر ہنس رہی تھی، جبکہ سبریز اسے بھی غصے سے دیکھا تھا۔ پلیز لالا، ہنسنے تو دینا، وہ ہنستے ہوئے بولی، جبکہ اس کو ہنستا ہوا دیکھ کر فرحاد کو اپنے اطراف خوبصورت گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئیں۔
दुपट्टा दुरुस्त करो अपना। वो हूर को देख कर संजीदगी से बोला तो अपना मुंह बनाकर दुपट्टा जो एक साइड पर लगा लटका हुआ था दुरुस्त करने लग गई। सबरेज चलता हुआ परीशे के पास आया, प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। हमेशा ऐसे ही खुश रहो मेरी बहन। सबरेज ने दिल से दुआ दी तो उसके चेहरे पर एक साया सा लहराया, आंखों में नमी सी आई। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आखिरी दम तक तुम्हारे लिए लड़ूंगा। अल्लाह मेरी परी के लिए कोई ना कोई शहज़ादा ज़रूर भेजेगा। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला तो बेसाख्ता उसके साथ आ लगी। सबरेज उसकी पीठ थपकने लग गया। दूर खड़ा उसका शहज़ादा वो गुस्से से बोला, "Who the hell is he?" इस मंजर पर गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ बेच कर रह गया। दिल में एक आग सी लग गई थी। सबरेज ने उसके माथे पर बोसा दिया और उसे चलने के लिए बोला, "तुम भी आ जाओ कि इधर ही खड़े रहने का इरादा है?" वो पीछे मुड़कर हुरैन को देखते हुए बोला, "सारी कड़वी गोलियां बस मेरे ही लिए रखी हैं इस इंसान ने।" वो बड़बड़ा कर रह गई, "जी चाहता है उसे देखूं यूं ही उम्र भर, फिर कोई तलब न हो दिल में उसकी तलब के सिवा।" वो क्या आंखों से ओझल हुई, पल भर में सारा ही मंजर बदल गया। एकदम से ही हर चीज़ से दिलोचाट हो गया। अजीब सी बेबसी थी, लेकिन वो इसके साथ कौन था? शायद उसका भाई हो। भाइयों के साथ ही ऐसी बेतकल्लुफ़ी हो सकती है। वह सिर्फ सोच सोच कर परेशान हो रहा था। कैसा चेहरा था जिसकी एक झलक से ही दिल पागल हुआ पड़ा था। दिल में इज़्तिराब बढ़ा तो रूह तक बेचैन हो गई। लेकिन एकदम ही इसने अपने आप को शदीद डांटा। क्या मैं अपना मकसद भूलने लगा हूँ? ऐसा तो कभी नहीं होगा। नहीं फरहाद शिराजी, तुम एक नौउम्र लड़के नहीं हो बल्कि एक 28 साला मर्द हो जिसकी ज़िंदगी का एक मकसद है। अपने आप को घुरकता हुआ वो घर की तरफ बढ़ा। घर आया तो उसका मुलाजिम रुस्तम खाना बनाने में लगा हुआ था। "साहब जी, बस 5 मिनट तक खाना लेकर आता हूँ, आप हाथ मुंह धो लें," रुस्तम चूल्हे पर तवा रखते हुए बोला। मौसम ने एकदम से पलटा खाया और आसमान बादलों से ढक गया। एकदम से ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। फरहाद सोफे से उठा और खिड़की के पर्दे बराबर करने लग गया। "सर, जल्दी दरवाज़ा खोलें।" उसी वक्त काशान की बाहर से आवाज़ सुनाई दी तो उसने जाकर दरवाज़ा खोला। काशान जल्दी जल्दी अंदर दाखिल हुआ। "तुम्हारे कपड़े बहुत ज़्यादा भीग चुके हैं, चेंज कर लो," ये कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा और अलमारी में से अपना एक सूट निकालकर काशान को थमाया, जो वो लेकर चेंज करने चला गया। "सर, इस मौसम में तो पकोड़े होने चाहिए।" "रुस्तम साहब, अगर बेसन पड़ा हुआ है तो प्लीज़," वो अब्रू के इशारे से रिक्वेस्ट करते हुए बोला तो रुस्तम ने इस बात में सर हिलाया। तो वो मुस्कुराते हुए फरहाद के पास बैठ गया। "क्या रिपोर्ट है काशान? मुझे जल्दी से डिटेल्स चाहिए," फरहाद ने सोफे की पुश्त से सर टिकाते हुए कहा तो काशान ने बड़े गौर से अपने हैंडसम से सर को देखा जो ब्लैक शलवार कमीज़ में बहुत अच्छा लग रहा था। इतना ही। मज़ीद अच्छे नावल पर मबनी वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। खुदा हाफिज़।